امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں۔ ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممکنہ طور پر جنگ بندی کے خاتمے سے متعلق سوال پر جواب دیا کہ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت ہے، لیکن شاید پڑ بھی سکتی ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کی 90% میزائل کی فیکٹریز تباہ کر دیں۔ ایران کو امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ امریکی صدر ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے بولے، میں نے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی دراصل فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے جو جنگ بندی کے باوجود جاری ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران نے صبر و تحمل اور مفاہمت کا مظاہرہ کیا، تاہم بحری ناکہ بندی کے نام پر کیے جانے والے اقدامات در حقیقت ایک خود مختار ملک کے خلاف فوجی کارروائیوں میں توسیع سمجھی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، دنیا نے ایران کے صبر اور مفاہمت کو دیکھا، لیکن یہ جابرانہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قلیباف کا طنز۔ محمد باقر کا کہنا تھا کہ 3 دن گزر گئے لیکن کوئی کنواں نہیں پھٹا۔ امریکہ کے ناکہ بندی اور دباؤ سے متعلق بیانات زیادہ تر سیاسی نوعیت کے ہیں، جبکہ زمینی حقیقت اس سے مختلف ہے۔ قلیباف نے دعویٰ کیا کہ ضرورت پڑنے پر اس صورتحال کو مزید طویل مدت تک بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے۔ نیتن یاہو کا کھیل امریکہ کو $100 ارب کا نقصان پہنچا چکا۔ ایک بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ ایران جنگ کی لاگت دعویٰ کردہ رقم سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی ٹیکس دہندگان کے لیے بالواسطہ اخراجات اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ ہر امریکی گھرانے کا ماہانہ بل $500 ہے اور یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل فرسٹ کا ہمیشہ مطلب امریکہ لاسٹ ہی ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کا بحران سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش نے توانائی اور خوراکی عالمی منڈیوں کو شدید متاثر کیا۔ یہ وقت تصادم کا نہیں بلکہ مذاکرات کا ہے۔ امن کی جانب راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ ایسے حل تلاش کیے جائیں جو تباہی کے دہانے سے واپس لے آئیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد 60 دن بعد پاک ایران فضائی سفر بحال ہو گیا۔ 26 فروری کے بعد پہلی ایران کی مہان ایئر کی پرواز مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ پرواز WF1185 تہران سے مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ تہران سے ایران کی ایئر لائن کی مسافر پرواز کی اسلام آباد روانگی ہوئی۔ پہلی بار تہران سے کمرشل پرواز مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ اس روٹ پر مہان ایئر کی اگلی پرواز 7 مئی کو شیڈول ہے۔ فرانس کا آبنائے ہرمز میں دفاعی بحری مشن شروع کرنے کا اعلان۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوری طور پر ختم ہونی چاہیے۔ کسی بھی سمندری راستے پر بلاک یا ٹول عائد نہیں کیا جا سکتا۔ بین الاقوامی سمندری راستے عالمی قانون کے تحت محفوظ ہیں۔ آبنائے ہرمز میں پابندیاں عالمی معیشت کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں، اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبنائے حرمت سے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بنیادی ضمانت ہیں۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کے کسی بھی یک طرفہ سمجھوتے یا انتظامات پر بھروسہ یا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کی ہے۔ 8 کروڑ لیٹر ڈیزل کے ساتھ پاکستانی جہاز آبنائے ہرمز پار کر گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک اور پاکستانی جہاز کو ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت دی۔ پاکستانی بحری جہاز آبنائے ہرمز پار کرنے کے بعد خلیج عمان میں داخل ہو گیا۔ PNSC ذرائع کے مطابق جہاز 2 سے 3 روز میں کراچی بندرگاہ پہنچے گا۔ جہاز پر 8 کروڑ لیٹر ڈیزل موجود ہے۔